رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی کی کمر زمین پر لگا دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ذہن سے، انسان کے ویژن اور سوچ سے، اس کا تعلق انسان کی فہم و فراست کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال درست طریقے سے کرتا ہے یا غلط طریقے سے کرتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات جو انسان غصے میں بجا لاتا ہے، یقینی طور پر وہ انسان بہت سارے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی فیملی کے اندر، اس کے خاندان، کنبے قبیلے کے اندر، اس کے محلے کے اندر بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ صفت یہ بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حقیقی طور پر وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو گرا دے، کسی کو زمین کے اوپر پٹخ دے، وہ حقیقی طور پر پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ یعنی کسی کو گرا دینا، کسی کو زمین کے اوپر پٹخ دینا، یہ کون سی بہادری ہے بھائی؟ اصل بہادری تو وہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنی سوچ اور ویژن اور اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لے۔ آج آپ دیکھیں جب لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، بالخصوص زوجین کے متعلق، اس کے تعلق سے جب سوال کرتے ہیں تو اکثر لوگ جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے غصے کے اندر طلاق دے دی۔ تو غصے کے اندر بھائی یہی تو وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی باڈی کو کنٹرول کریں، آپ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں لے کر آئیں، تاکہ آپ کو اس طرح کا قدم نہ اٹھا پائیں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی یہ کرائم رپورٹر ہیں، کورٹ کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں یا کورٹ رپورٹنگ سے ہٹ کر باہر گراؤنڈ کے اندر بھی کرتے ہیں، ایریاز کے اندر بھی وہ اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی کرمینل آدمی ہے جو اس طریقے کا کوئی کرائم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ فیصلہ مجھ سے غصے میں ہو گیا، اب میں پچھتا رہا ہوں، اب مجھے اس کے اوپر افسوس ہو رہا ہے، اظہار جناب شرمندگی ہو رہی ہے، اظہار اس بات کا وہ کر رہا ہے کہ مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ ہم نے کتنے ایسے معاملات دیکھیں کہ ماں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اولاد نے اپنی ماں باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے مار دیا۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو غصہ ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو موٹیویشن دے رہے ہیں وہ اس بات کی دے رہے ہیں لیس الشدید بالسرعہ۔ بھائی اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول کر لے، غصے کے وقت اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھ کا استعمال غلط نہ کرے، اپنی زبان کو غلط طریقے سے نہ چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آپ ذرا اس کے اوپر غور تو کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ فرماتے اے معاذ مجھے دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ایک اپنی زبان کی حفاظت، ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حالات کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، اپنے غصے کے وقت میں اس کو کنٹرول کرنے کی عادت بناؤ، اس کے اوپر
کوئی اس طرح کا ری ایکٹ مت کرو جس کی وجہ سے آپ کو بعد کے اندر ندامت کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی ینگ نسل ہے وہ بہت سارے اس طرح کے کام اور معاملات کرتے ہیں جس کی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام قرآن مجید سے دور ہیں، تو آج ہمیں بہت سارے اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر